بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین بر محمد وآل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب سے ایک مختصر آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج کا خطبہ سابقہ جمعے کے خطبے کا ایک حصہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، سوائے اس کے فقط مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان ہے، واقام الصلاۃ، نماز بھی قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، فعسى، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، حق کا پیغام پہنچانے میں مخلوق سے نہیں ڈرتے۔ جس طرح حدیث ہے، انی وضعت الرضا فی سخط الناس، اللہ فرما رہا ہے اگر تم میری رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو مخلوق کو ناراض کرنا پڑے گا۔ اللہ کی رضا لوگوں کی ناراضگی میں ہے، یہ حدیث قدسی کے جملے ہیں۔ پھر یہی ارشاد فرمایا، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ پر یقین محکم ہے۔ اور یہ آیت مسجد کو آباد کرنے کے متعلق ہے، لیکن دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، پہلا پارہ ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ فرمایا کچھ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں، اظلم ہیں، ظالم نہیں ہیں، اظلم ہے۔ ظالم ظلم کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اظلم کسے کہتے ہیں؟ جہاں ظلم کی آخری حد چلی جائے، زیادہ ظلم ہو جائے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اظلم، اظلمو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ ظلم کرنے والے، سب سے بڑے ظالم لوگ کون ہیں اللہ کی نظروں میں؟ یہ قرآن کی آیت ایسی ہے، یہ نہیں ہے کہ اہل تشیع کے اس کا کوئی اور ترجمہ کریں گے، یا اہل حدیث یا اہل سنت یا بعض مسلمان کوئی اور ترجمہ کریں گے، نہیں، اس میں ترجمے میں کوئی نحوی صرفی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا ظاہری مطلب اگر دیکھا جائے تو مطلب واضح ہے۔ فرمایا اظلم کون ہیں؟ سب سے بڑے ظالم لوگ کون ہیں؟ کائنات میں سب سے بڑے ظالم لوگ وہ ہیں، مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، جو مساجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو روکیں۔ مساجد میں کسی مسلمان کو نہ آنے دیں، کوئی کلمہ پڑھنے والا ہو، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو، محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہو، یا علی ولی اللہ پڑھنے والا ہو، مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے کسی مسلمان کو، کلمہ گو کو، اللہ کے رسول کے امتی کو، جس پر ظاہری طور پر اسلام کے احکام لاگو ہوتے ہیں، نہیں روک سکتے سوائے مشرکین کے، کیونکہ قرآن نے انما المشرکون ناجس کہا ہے، سوائے اس کے کہ مشرک نجس ہیں۔
اس کی ظاہری نجاست تراوٹ کی صورت میں بھی نجس ہے۔ مشرکین کو مسجد نبوی مسجد حرام میں بھی قرآن نے کہا ہے کہ نہیں آ سکتے، یعنی اللہ کے گھر میں داخلہ کن لوگوں کا بند ہے؟ جو کیا ہیں؟ مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والے ہیں تو فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے مم منع، جو منع کرے، روکے مساجد اللہ، مساجد میں ان یذکر فی اسمہ، کس بات کو؟ کہ اللہ کے ذکر کرنے سے لوگوں کو مسجد میں روکے۔ قرآن نے کہا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ وسعی فی خرابها، دوسرا اس کے ساتھ جملہ واو عاطفہ کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے۔ وسعی وا جو ہے عاطفہ ہے، اس کا عطف بھی پچھلے والے جملے پہ ہو رہا ہے، جس کا مفہوم یہی ہے۔ اور کون لوگ ہیں؟ فرمایا سعی فی خرابها، جو مسجد کو کوشش کریں۔ سعی کا معنی ہے کوشش کریں، جس طرح بھی کوشش ہو، جس طریقے سے بھی کوشش ہو، اور مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کریں تو وہ بھی سب سے بڑے ظالم ہیں۔ یہ مسجد کی فضیلت کے متعلق ایک آیت پہلے میں نے پڑھی ہے، اور مسجد کے جو آباد کاری اور اسے جس مقصد کے لیے بیان کیا گیا ہے وعلیکم السلام، تو وہ دوسری آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ تو مسجد کا معنی کیا ہے؟ مسجد کا مفہوم کیا ہے؟ مسجد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ مسجد کسے کہتے ہیں؟ مسجد اسم مسجدون اسم مکان ہے۔ گرامر میں، علم صرف میں اگر دیکھا جائے تو یہ اسم مکان ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا جس کا معنی مکان سجدہ اور محل سجدہ ہے، وہ جگہ، وہ محل، وہ مکان جہاں پہ سجدہ کیا جائے اسے لغوی لحاظ سے کیا کہتے ہیں؟ مسجد کہتے ہیں۔ لغوی معنی اس کے کیا ہیں؟ جہاں سجدہ کیا جائے، جائز سجدہ کو مسجد کہتے ہیں۔ تو سجدہ عبادت کا اعلیٰ مصداق ہے۔ اس کی جمع قرآن میں جو وارد ہوئی ہے وہ مساجد ہے، مسجد کی جمع مساجد ہے۔ اسی مناسبت سے جو اعضاء جسم میں سجدہ کے وقت زمین سے مس ہوتے ہیں انہیں بھی مساجد کہا جاتا ہے۔ ایک تو قرآن میں لفظ مسجد کے لیے مساجد لفظ یہ جمع کے واحد یہ صیغے استعمال ہوئے ہیں، لیکن ایک آیت ایسی ہے جس میں حکم دیا جاتا ہے کہ کیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کے لیے ہیں اور مساجد میں اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ لیکن یہاں اس آیت میں مساجد کن چیزوں کو کہا گیا ہے؟ وہ اعضاء سبعہ، وہ 7 اعضاء جسے ہم سجدے کی حالت میں زمین پر مس کرتے ہیں، زمین پر رکھتے ہیں، وہ 7 اعضاء یہاں سے مراد لیے جا رہے ہیں۔ اعضاء سبعہ 7 اعضاء، پہلی کیا ہے؟ پیشانی ہے، جسے مردہ کو ہم حنوط کرتے ہیں، اور 7 اعضاء پہ ہم کافور ملتے ہیں، یہ واجبات میں سے ہے۔ تو یہی 7 اعضاء، پہلی پیشانی ہے، دوسری کیا ہے؟ دونوں ہتھیلیاں کا ظاہری حصہ ہے، پیچھے والا حصہ نہیں ہے، یہ ظاہری حصہ یہ ہم زمین پہ لگاتے ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ اور فرمایا دونوں گھٹنے ہیں، 2 گھٹنے، کتنا ہو گئے؟ نہیں 5 ہو گئے۔ تو اکثر آپ تو ماشاءاللہ حنوط کرتے ہیں، تو اور کیا ہیں؟ دونوں انگوٹھے، یہ 7 ہیں۔ قرآن نے اسے کہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مساجد یہ زمین پہ جسے ہم مس کرتے ہیں اور سجدے کی حالت میں، فرمایا یہ اعضاء سبعہ زمین پہ ٹیکو اور اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ پھر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، یہ اللہ کا ذکر ہے سجدے کی حالت میں۔ قرآن کی آیت بھی یہی ہمیں حکم دے رہی ہے، لیکن وہاں اس آیت میں جو ہے مسجد لفظ استعمال ہوا ہے، اور انما یامروں میں جو مساجد استعمال ہوا ہے اس میں بھی مساجد لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں بھی مساجد لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن معنی میں فرق ہے۔ مساجد مسجد کی جمع ہے،
اور جو اعضاء ہیں وہ مسجد کی جمع نہیں ہے، وہ مسجد کی جمع ہے، کیونکہ جہاں سجدہ کیا جائے گا وہ اور چیز ہے، جو چیز سجدے کی حالت میں ٹیکی جائے وہ اور چیز ہے۔ تو ظاہر ہے اگر ایک معنی مراد لیں گے تو جائز سجدہ اور سجدہ پر مس کرنے والی چیزیں معنی میں فرق ہے۔ مسجد کی جمع کبھی مساجد آتا ہے اور مسجد کی جمع بھی کیا ہے؟ مساجد ہے۔ اعضائے سبعہ میں سے ایک عضو کو ہم مسجد کہیں گے، یعنی وہ چیز ہتھیلی ہو یا جو چیز ہم مس کریں گے اسے کیا کہیں گے؟ مسجد۔ ہاتھ مسجد ہے، جہاں وہ جگہ ٹیکی جا رہی ہے، جس جگہ سے ہم ہاتھ ہتھیلی رکھ رہے ہیں وہ مسجد ہے۔ ہاتھ اور معنی ہے لیکن دونوں کا جمع ایک ہے۔ ہاتھ کو مسجد کہیں گے، جہاں ہم ہتھیلی ٹیکیں گے وہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ تو مسجد کس کی جمع ہے؟ اس کی جمع مساجد ہے، اس کی جمع بھی مساجد ہے، مسجد کی جمع بھی مساجد ہے۔ دونوں آیات میں یہی مفہوم ظاہر ہوتا ہے۔ تو پھر یہی چیز بیان کی ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ شرعی معنی کیا ہے اصطلاح میں؟ اور اس کے اصطلاح میں مسجد اس مکان کو کہتے ہیں جسے مسلمان اجتماعی طور پر نماز ادا کرتے ہیں، یہ اس کے کیا ہے؟ اصطلاحی معنی ہیں۔ اور منتخب یا تعمیر کرتے ہیں، اور وہ مکان کسی شخص یا گروہ کی ملکیت نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے وقف کیا گیا ہو۔ اس کی شرعی معنی کیا ہے؟ جہاں مسلمان اجتماعی طور پر عبادت کرتے ہیں اور وہ جگہ کسی کی ملکیت نہ ہو، کوئی ظاہری طور پر مسجد پر اپنے ملکیت کے جو ہے نا تسلط ظاہر نہیں کر سکتا۔ وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور عارضی ہوتی ہے نہ دائمان آبادان، ہمیشہ۔ کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے؟ تحت الثری سے لے کر اوپر تک، جہاں جتنا اوپر چلے جاؤ وہ اوپر کی فضا بھی مسجد کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اوپر والا حصہ جہاں مسجد ہے اس کے اوپر برابر والا حصہ بھی وہ بھی مسجد کے لیے ہوتا ہے، اور نیچے بھی جہاں بھی نیچے کوئی اور کسی مصرف کے لیے استعمال کرو وہ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ مسجد کے اوپر ہمیں سونا یا رہائش رکھنا جو مسجد کے لیے وقف ہے، کیونکہ انسان بسا اوقات نجاست کی حالت میں ہوتا ہے، اسی لحاظ سے مسجد کی چھت پر یا جو حصہ وقف للہ کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی کوئی یعنی نجاست والی چیز لے کر جانا یا اس طرح اوپر والے حصے کو بھی نجس کرنا شرعاً کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ تو مساجد یہ ہمیں کہاں سے استنباط کیا؟ یہ مساجد شبیہ ہیں کس چیز کی؟ خانہ کعبہ کی، خانہ کعبہ کی، مسجد الحرام کی، یہ شبیہ ہیں، یعنی کعبہ مسجد الحرام کا یہ حکم قرآن کے اندر موجود ہے، یہ ہم اس کی شبیہ بناتے ہیں۔ اور مسجد نبوی ہو، مسجد حرام ہو، اس میں نجاست کی حالت میں نہیں جا سکتے، نہیں بیٹھ سکتے، اور عام مسجد میں بھی نجاست کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اور اس لیے فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص کسی گھر میں مسجد پھر مسجد سے گھر کی طرف جاتا ہے تو خداوند عالم کی جانب سے اس کے ہر قدم کے عوض اس کے نامہ اعمال میں 10 حسنات درج کر دیے جاتے ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے درجات 10 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ اور حضرت امیر المؤمنین یعصب الدین کل ایمان یا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مسجد میں بیٹھنا میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ جنت میں بیٹھنے سے، کیونکہ جنت میں بیٹھوں گا میرا نفس خوش ہوگا، اگر مسجد میں بیٹھوں گا میرا رب خوش ہوگا۔ یہ حدیث بہار الانوار علامہ باقر مجلسی کی بہار الانوار میں موجود ہے۔ جب کوئی مسجد میں جائے گا تو ان چیزوں میں سے ایک اسے ضرور ملے گی، دینی بھائی ملیں گے، کوئی تازہ معلومات ملیں گی، کسی چیز کے بارے میں دلیل محکم ملے گی، کوئی رحمت جو اس کا انتظار کر رہی ہوگی وہ بھی ملے گی، ایسا جملہ جو اسے ہلاکت سے روک دے گا مسجد سے ملے گا، ایسا جملہ جو اس کی رہنمائی کرے گا، کوئی گناہ جو اس نے سرزد کیا ہے اس کے گناہوں کی معافی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مسجد کا فائدہ ہے۔ مولا سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے انتظار میں مسجد میں تنہا بیٹھنا ہی عبادت ہے جب تک کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ حادثے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کسی کی غیبت، دنیاوی باتیں کرنا مسجد میں منع ہے۔ غیبت ویسے بھی حرام ہے، اگر مسجد میں ہو تو دگنا حرام ہے۔ اور فرمایا مسجد میں جایا کرو کیونکہ یہ خدا کا گھر ہے، جو مسجد میں طہارت کے ساتھ آئے گا خدا اسے گناہوں سے پاک کر دے گا اور اپنے زبانوں میں سے قرار دے گا۔ مسجد میں ذکر اور دعا اور کثرت سے کیا کرو۔ اور ارشاد فرمایا مسجد الحرام میں ادا کی جانے والی نماز 1,00,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے۔ مسجد نبوی میں ادا کی جانے والی نماز 10,000 نمازوں کے ثواب رکھتی ہے۔ مسجد کوفہ یا مسجد اقصی میں ادا کی جانے والی نماز کے بدلے 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ شہر کی جامع مسجد میں ادا کی جانے والی نماز 100 نمازوں کے برابر ہے۔ کسی محلہ یا قبیلہ کی مسجد میں 25 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ بازار کی مسجد میں پڑھی جانے والی نماز ایک نماز کے بدلے 12 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے۔ جس طرح مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اسی طرح معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ میں نماز پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے مسجد میں نماز پڑھنے کی اہمیت بہت بڑی زیادہ ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، مسجد کا یہی غرض و غایت ہے۔ اور ایک روایت میں پڑھا ہے جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہو اور گھر میں بلا عذر شرعی نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اسے چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے۔ اور مسجد اہل آسمان کے لیے اس طرح یہ چمکتی ہیں جس طرح اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ من بنا مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جس شخص نے ایک مسجد بنائی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اسے جنت میں گھر بنا دے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا مسجد کے یہی غرض و غایات ہیں، یہی غرض و غایت کہ صرف یہاں مذہب حقہ کی تبلیغ ہو، قرآن کی تعلیم ہو، احکام شریعت کے احکام بیان کیے جائیں، اور مضطر، بیمار، تنگ دست، غریب، نادار لوگوں کی دیکھ بھال کی جائے۔ یہی مقصد ہے، تمام چیزوں کا فلسفہ یہی ہے۔ جماعت کا فلسفہ بھی یہی ہے، نماز جمعہ کے فلسفہ بھی یہی ہے، عیدین کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ خدمت خلق، نماز ہمیں اسی چیز کا درس دیتی ہے، خدمت خلق کے لیے، اور روزہ ہمیں اسی چیز کا یہی مقصد ہے، خدمت خلق۔ فطرہ ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غریب کی معاونت ہو جائے، زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کسی غریب کی مدد ہو جائے اور یتیموں کی مدد ہو جائے اور مضطر، فریاد اور پریشان لوگوں کی دیکھ بھال ہو جائے۔ تمام عبادات کی غرض و غایت بھی یہی ہے، کسی مومن، موالی، موحد اور اہل بیت کے ماننے والے کی پتہ چلے کہ کون تنگ دست ہیں، کون غریب ہیں۔ یہی تمام عبادت کی غرض و غایت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ اپنے ضروریات کی نسبت ہمیں چاہیے کہ کسی غریب مومن کی دیکھ بھال کریں۔ یہی مقصد ہے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے۔